بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 جنوری 2023 روز اتوار سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفا ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ رونالڈو کا النصر کلب میں پہلا میچ آج شائقین کی نگاہیں مرصوص اسٹیڈیم پر۔ آج دنیائے فٹ بال کے شائقین کی نگاہیں سعودی دارالحکومت ریاض کے مرسول پارک اسٹیڈیم کی جانب مرکوز ہیں، جہاں پرتگالی اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو النصر کلب کی جانب سے اپنا پہلا باقاعدہ میچ کھیلیں گے۔ آج نیوز کے مطابق روشن پروفیشنل لیگ کے چوتھے راؤنڈ میں النصر کلب اور الاتحاد کلب آمنے سامنے ہوں گے۔ آج اتوار کی شام مکہ کے وقت کے مطابق 8:30 بجے مرسول پارک گراؤنڈ میں کرسٹیانو رونالڈو اپنی انٹرنیشنل شرٹ میں کھیل پیش کریں گے۔ خیال رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی عرب کے النصر کلب کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، جسے فٹ بال کی تاریخ کا مہنگا ترین ایگریمنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ النصر کلب کی ٹیم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہے، جس میں اسٹار فٹ بال جو رونالڈو ہیں وہ میچ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ النصر کلب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، دنیا بے تابی سے آج پہلے میچ میں رونالڈو کی فتح کا انتظار کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت روشن پروفیشنل لیگ میں النصر کلب 30 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے، اور یہ یوں ٹیم جو ہے الاتحاد کلب سے محض 1 پوائنٹ کی دوری پر ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، سعودی عرب اور پاکستان کی جانب سے شدید مذمت۔ سعودی عرب، پاکستان، خلیجی ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے سویڈن میں ترکیہ کے سفارت خانے کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے اسٹاک ہوم میں ایک انتہا پسند کو قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا، انتہا پسندی کے خلاف ٹھوس موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ہر موقع پر انتہا پسندی اور نفرت کو پھیلانے کی ہر طرح کی کوششوں کو رد کیا ہے۔ انڈونیشیا سے پہلا حج قافلہ 24 مئی کو پہنچے گا۔ انڈونیشی حکام نے کہا کہ اس سال عازمین حج کا پہلا قافلہ 24 مئی کو سعودی عرب پہنچے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انڈونیشی حکام نے کہا کہ عازمین حج کی پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام نے کہا کہ عازمین حج کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ ایئرپورٹ اترے گا، جبکہ دوسرا قافلہ 8 جون کو روانہ ہوگا۔ حج کی ادائیگی کے بعد انڈونیشی عازمین کو واپس لانے والی پہلی پرواز 4 جولائی کو طے کی گئی ہے۔ انڈونیشی حکام نے کہا اس سال انڈونیشیا سے 2,21,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ مسجد الحرم میں مصحف پر بیٹھنے والی چڑیا کی ویڈیو وائرل ہوگی۔ مسجد الحرم کے ایک زائر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک ایک چڑیا آئی اور مصحف کے اوپر بیٹھ گئی۔ العربیہ کے مطابق زائر نے یہ منظر محفوظ کر لیا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، جسے بے حد سراہا گیا۔ مسجد الحرم میں مصحف پر بیٹھی چڑیا، عقب میں کعبہ اور اذان کی آواز نے ویڈیو میں عجیب سحر پیدا کر دیا۔ جدہ میں ریاضی کے سعودی استاد کی جانب سے مفت آن لائن کلاسز۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم ریاضی کے ایک ریٹائرڈ سعودی استاد نے مفت آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 28 سال تک شعبہ تدریس سے منسلک رہا، ریٹائرمنٹ کے بعد معاشرہ اور وطن عزیز کی خدمت کے لیے آن لائن کلاسز کا مفت آغاز کیا ہے۔ اخبار 24 سے بات کرتے ہوئے سابق ریاضی کے استاد احمد العبدی نے بتایا کہ مفت آن لائن کلاسز آغاز جو ہے وہ چند طلباء کے ساتھ کیا تھا۔ ابتدا میں اندازہ نہیں تھا کہ بڑی تعداد میں طلباء دلچسپی لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، طلباء کی سہولت کے لیے موبائل نمبر پر واٹس ایپ کی سہولت بھی مہیا کی ہے، تاکہ دور دراز علاقوں میں موجود طلباء رابطہ کریں تاکہ ریاضی کے سوالات انہیں سمجھا سکوں۔ ریٹائرڈ استاد نے مفت آن لائن کلاسز کے آغاز کے حوالے سے بتایا کہ عرصہ دراز سے تعلیم کے شعبے سے منسلک رہنے کے بعد پڑھانے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ وقت کاٹنا دشوار لگتا تھا۔ اسی سوچ کے تحت آن لائن کلاسز کا آغاز کیا۔ طلباء کی مدد کے ساتھ میرا وقت بھی اچھی طرح گزر رہا ہے۔ سعودی عرب میں آج اتوار سے جمعرات تک کون سے علاقے بارش کی زد میں رہیں گے؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ اتوار سے جمعرات تک سعودی عرب کے بیشتر علاقے بارش کی زد میں رہیں گے۔ پیر سے مکہ مکرمہ، مدینہ اور شمالی ریجن میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز ترجمان حسین القحطانی نے کہا، سعودی عرب کے وسطی، شمال اور مشرقی ریجنز کے علاوہ مکہ اور مدینہ ریجنز بارش کے نئے سلسلے کی زد میں ہوں گے۔ سبق نیوز کے مطابق حسین القحطانی نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بتایا کہ موسم سرما کے آغاز سے سعودی عرب میں برسات کا بھی آغاز ہوا تھا، جس سے ٹیمپریچر میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ ترجمان موسمیات کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں بارش کے حوالے سے رپورٹیں خوش آئند ہیں، جس سے سعودی عرب میں پانی کے ذخیرے اور سبزے میں اضافہ ہوگا۔
متوقع بارش کے حوالے سے موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے وقتاً فوقتاً رپورٹس جاری کی جاتی رہتی ہیں۔ آئندہ دنوں میں بھی کئی علاقوں میں بارش کا ہونے والا سلسلہ جو ہے اس حوالے سے بروقت مطلع کیا جاتا رہے گا۔ حسین القحطانی نے مزید کہا، ریاض ریجن خصوصاً دارالحکومت اور ریجن کے دیگر علاقوں میں درمیانے درجے سے تیز بارش کا امکان ہے۔ جازان ریجن میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودیوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک، قومی پالیسی کی منظوری۔ سعودی عرب نے روزگار، کاروبار اور زندگی کے تمام شعبوں میں تمام شہریوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کے حوالے سے قومی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق قومی پالیسی کا بنیادی مقصد سماجی اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کی امتیاز اور تفریق کا خاتمہ ہے۔ قانون، محنت اور شہری خدمات کے قانون کی نظر میں تمام شہری یکساں ہوں کہ تمام سرکاری اداروں، پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں، اداروں اور تیسرے سیکٹر سمیت ہر شعبے میں پیشوں اور اسامیوں کے سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جا سکے گا۔ نئی قومی پالیسی 2 مراحل میں 10 سال کے دوران نافذ کی جائے گی۔ ہر مرحلے کا دورانیہ 5 سال مقرر کیا گیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کسی بھی اسامی کے لیے ڈگریوں کی بنیاد پر کسی کو ترجیح دینا یا ڈگریوں کے سلسلے میں کسی کو تقرری سے خارج کرنا امتیاز کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ اس طرح سعودی شہریوں اور دیگر ممالک کے شہریوں کے درمیان امتیاز بھی تفریق کے دائرے میں شمار نہیں ہوگا۔ گاڑی کی آن لائن فروخت، محکمہ ٹریفک نے شرائط کیا جاری کی ہیں؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے ابشر کے ذریعے گاڑی کی آن لائن فروخت اور نقل ملکیت کی کارروائی کی تکمیل کے حوالے سے شرائط جاری کر رکھی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق آن لائن گاڑی کی فروخت اور نقل ملکیت کی کارروائی کے لیے شرائط ہیں جن کی پابندی کیے بغیر کارروائی مکمل نہیں ہوگی۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ خریدار کا گاڑی کو دیکھنا، معائنہ کرنا اور رقم متعین کرنا ضروری ہے۔ خریدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ گاڑی فروخت کرنے والے کو اپنے قومی شناختی کارڈ یا اقامہ کارڈ کا نمبر اور تاریخ پیدائش سے آگاہ کرے۔ بیان میں کہا گیا، گاڑی فروخت کرنے والا ابشر پلیٹ فارم پر سودے کی پیشکش اور تفصیلات درج کرے۔ اگلے مرحلے میں خریدار ابشر کے ذریعے سودے کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرے گا۔ گاڑی کا سودا طے پا جانے کی صورت میں خریدار متعین رقم بینک کے ذریعے ٹرانسفر کرے گا۔ رقم ملنے پر فریقین کو گاڑی حوالے کرنے کی کارروائی کی اطلاع دی جائے گی۔ اس کے بعد گاڑی فروخت کرنے والا ابشر کے ذریعے سودے کی تکمیل اور نقل ملکیت کی کارروائی اس کی کمپلیٹ کی آپشن کو استعمال کرے گا۔ کارروائی مکمل ہونے کے بعد گاڑی خریدار کی ملکیت میں آ جائے گی اور سودے کی رقم گاڑی فروخت کرنے والے کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی۔ سعودی ٹریفک کا کہنا ہے کہ گاڑی کا آن لائن سودا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گاہک اور گاڑی فروخت کرنے والا دونوں کا ابشر اکاؤنٹ ہو۔ گاڑی کی رقم 5,000 ریال سے کم اور 1.5 لاکھ ریال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ فروخت کی جانے والی گاڑی اچھی حالت میں ہو، اس کے حوالے سے لاپتہ ہونے یا کسی کو ادارے کو مطلوب ہونے یا حراست میں ہونے وغیرہ کی کوئی شکایت نہ ہو۔ گاڑی کا لائسنس اور انشورنس مؤثر ہونا چاہیے۔ گاڑی کے مالک اور خریدار دونوں کا ٹریفک خلاف ورزیوں کا ریکارڈ بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔